اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج انشاءاللہ ہم سورۃ بقرہ کی رکوع نمبر 4 آیات نمبر 30 سے پڑھیں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ واو زبر و حمزہ ذال زیر اذ وَإِذْ، یہاں پہ دیکھیں ذال نرم حروف میں سے ہے، نرم حروف 3 ہے، ذال ثا ظا، یعنی ان کو نرمی سے ادا کیا جاتا ہے، زور نہیں دینا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، ذال کے اوپر سکون ہے، یعنی ذال ساکن ہے اور سکون والے حرف کو جم کر کے پڑھا جاتا ہے، ان کو ہلایا نہیں جاتا سوائے حروف قلقلہ کے کہ ان کو ہلایا جاتا ہے۔ وَإِذْ وَإِذْ قَالَ، قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال، قاف کو لمبا کریں گے، کھینچیں گے، الف مدہ ہے، الف مدہ کو ایک الف کا مقدار کھینچنا ہوتا ہے۔ قال ربک، را با زبر رب، پیش بو، کاف زبر کا، ربک، دیکھیں را موٹے حروف میں سے ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے، ربک، با کے اوپر شد ہے اور شد والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک بار پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے دوسری بار خود، تو ہم نے پہلے را کے ساتھ ملانا ہوگا، رب، ربا زبر رب، با پیش بو، ربو، کاف زبر کا، ربو کا، اور شد والے حرف کو سختی سے پڑھا جاتا ہے۔ لام لام زید لیل، میم زبر ما، لیلما، لام کڑی مد زبر لا، حمزہ زیر ای، للملائی، دیکھیں لام کے اوپر کڑی زبر بھی ہے اور مد بھی ہے، تو اس کو ہم نے خوب لمبا کرنا ہوگا، اس لیے کہ اس مد کو تو 5 الف کے مقدار کھینچنا ہوتا ہے، لمبا کرنا ہوتا ہے، اوپر سے کڑی زبر بھی ہے تو خوب لمبا کریں گے۔ للملائی، کاف زبر کا، تا زیر تی، للملائکتی، حمزہ نون زیر ان، نون یا زیر نی، انی، دیکھیں نون مشدد ہے، نون مشدد پر ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے، نون مشدد اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز پیدا کرنا، ناک میں آواز لے کے جانا، جیسے کہ انی، انی، اور یا مدہ ہے چونکہ یا ساکن سے پہلے جب زیر ہو تو اسے یا مدہ کہتے ہیں۔ دیکھیں یا کے اوپر سکون ہے اور جو زیر ہے نیچے، یہ نون کے نیچے ہے، یہ یا کے نیچے زیر نہیں ہے، یہ زیر نون کا ہے، یا کے اوپر خود سکون ہے۔ انی، تو کھینچیں گے ایک الف کا مقدار، اس لیے کہ یا مدہ ہے۔ جاعل، جیم الف زبر جا، عین زیر عی، دیکھیں عین حروف حلق میں سے ہے اور حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے، یعنی وسط حلق سے۔ جاعل، لام کے اوپر تنوین ہے اور تنوین پر اور نون ساکن پر ہمیشہ اخفا کیا جاتا ہے، تنوین پر اور نون ساکن پر ہمیشہ اخفا کیا جاتا ہے۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز چھپانا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو ہم ظاہر کر کے نہیں پڑھیں گے، جاعلن نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کی آواز کو ہم چھپائیں گے ناک میں۔ جاعلن فی الارض، فالام زیر فل، جم کر کے پڑھیں گے، ہلائیں گے نہیں، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ فل، حمزہ را زبر ار، ضاد زیر طی، فی الارض، خا زبر خا، لام یا زیر لی، دیکھیں خا موٹے حروف میں سے ہے، خا زبر خا، لام یا زیر لی، فا زبر فا، خلیف، تا دو زبر تن، یہاں بھی دیکھیں تنوین ہے تو اخفا کریں گے، خلیفتن۔ وقف جب کریں گے تو وقف میں یہاں پہ دیکھیں آخر میں، لفظ کے آخر میں جب گول تا ہو تو وقف کرنے کا وہاں طریقہ یہ ہے کہ وہ گول تا ہاتھ سے بدل جاتا ہے، پھر وہ گول تا حالت وقف میں ہاتھ ساکینہ سے بدل جاتا ہے۔ وقف کریں گے خلیفہ، خلیفہ، یہ گولتا ہاتھ سے بدل گیا،
خلیفہ. قاف الف زبر قا لام و پیش لو قالو. دیکھیں الف مدہ قاف الف زبر قا اس لیے کہ الف سے پہلے جب زبر ہو تو اسے الف مدہ کہتے ہیں. اور لو یہ واو مدہ ہے اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے جب زبر پیش ہو تو اسے واو مدہ کہتے ہیں. تو حروف مدہ کو ایک الف کے مقدار کھینچنا ہوتا ہے، لمبا کرنا ہوتا ہے. چونکہ واو مدہ کے اوپر مد بھی ہے چھوٹا تو اس کو تھوڑا سا اور بھی زیادہ لمبا کریں گے. قالو اس حمزے کو نہیں پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے. حمزہ زبر ا اس کو الف نہیں پڑھیں گے، حمزہ پڑھیں گے. حمزہ زبر ا تا جیم زبر تج تج اتج. دیکھیں میں نے قلقلہ کیا، جیم حروف قلقلہ میں سے ہے اور ساکن ہے تو قلقلہ کریں گے. حروف قلقلہ کل 5 ہے، قاف طا با جیم دال. اس کے مجموعے کو قطب جدن کہتے ہیں. قاف طا قطب جدن یہ ان کے مجموعہ ہے، لیکن یہ 5 حروف ہے، قاف طا با جیم دال. اسے حروف قلقلہ کہتے ہیں. جب یہ ساکن ہوتے ہیں تو اس پر قلقلہ کیا جاتا ہے. قلقلہ کہتے ہیں اس لفظ کو ہلا کے پڑھنا. تو ہم نے اس جیم کو ہلا کے پڑھیں گے. اتج اتجعلو اتجعلو عین حروف حلقی میں سے ہے. فیہا فا یا زیر فی ہا الف زبر ہا فیہا 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 نہیں پڑھیں گے، یہ غلط ہے، یا مدہ ہے، کھینچیں گے ایک الف کے مقدار. فیہا من یفسد میم یا زبر من یا فا پیش یف من یف. دیکھیں ہم نے اس نون ساکن کو نہیں پڑھنا ہوگا اس لیے کہ عرب کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد اور تنوین کے بعد نون ساکن، جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں نون ساکن آسان ہے کہ نون ساکن جس نون کے اوپر سکون ہو اسے نون ساکن کہتے ہیں. اس لیے کہ جس حرف پر سکون ہوتا ہے اس کو ساکن کہتے ہیں، تو ہم نے اس کو نون ساکن کہنا ہی ہوگا. نون ساکن اور تنوین کے بعد قاعدہ یاد رکھیں، نون ساکن اور تنوین کے بعد جب حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے. اب حروف یرملون یہی حروف ہے، یہ ان کا مجموعہ ہے. یا را یرملون میم لام واو نون حروف یرملون ہے. یا را میم لام واو نون اسے یہ 6 حروف یہ حروف یرملون کہتے ہیں. اس کے مجموعے کو یرملون کہتے ہیں. جب نون ساکن اور تنوین کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پھر ادغام ہوگا. اب ادغام کسے کہتے ہیں؟ ادغام کہتے ہیں ایک حرف کا دوسرے حرف میں داخل ہو جانا، ایک حرف کا دوسرے حرف میں داخل ہو جانا. تو یہاں ادغام ہو چکا ہے من یفسد. اور پھر ادغام کے 2 قسمیں ہیں، ایک ادغام مع الغنہ یعنی ادغام غنے کے ساتھ ہوتا ہے، وہ یہ یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہے، غنہ بھی کریں گے من یفسد. اور دوسرا ادغام بغیر غنہ کہ وہاں پر غنہ نہیں ہوتا، وہ 2 حروف میں ہے، را اور لام میں غنہ ادغام ہوتا ہے لیکن غنہ نہیں ہوتا. یہاں پہ ادغام بھی ہے اور غنہ بھی ہے تو اسے ادغام مع الغنہ کہتے ہیں. تو آسانی کے لیے ہم یوں کہیں گے کہ سکون کے بعد جب شد والا حرف آ جائے تو وہاں اس سکون والے حرف کو نہیں پڑھا جاتا بلکہ اس سے پچھلے والے حرف کو اس مشدد والے حرف کے ساتھ ملایا جاتا ہے. جیسے کہ ہم پڑھیں گے میم یا زبر من یا فا پیش یف من یف سین زیر سی. دیکھیں سین سیٹی والے حروف میں سے ہے، سیٹی والے حروف کل 3 ہے، سین صاد ز، یعنی ان کو پڑھتے وقت منہ سے سیٹی کی آواز نکلنی چاہیے. من یفسد فیہا فا یا زیر فی ہا الف زبر ہا فیہا ویسفک الدماء واو زبر و یا سین زبر یس سیٹی کی آواز نکلنی چاہیے. فا زیر فی ویسفی کاف دال پیش کد دال زیر دی ویسفک دی. دیکھیں دال کے اوپر شد ہے اور چونکہ شد والے حرف کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے تو ہم نے اس دال کو کاف کے ساتھ ملانا ہوگا، اس لیے کہ اسلام اور الف کے اوپر تو کوئی حرکت ہی نہیں ہے تو ہم نے دال کو کاف کے ساتھ ملانا ہوگا. کاف دال پیش کد دال زیر دی ویسفک دی شد والے حرف ہے، اس کو سختی سے پڑھا جاتا ہے. میم الف مد زبر ما حمزہ زبر ا ویسفک الدماء
وقف کریں گے تو وقف میں ہم نے حمزہ کو سائلنٹ کرنا ہوگا یعنی ساکن کرنا ہوگا. وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ لیکن آخر میں حمزے کی آواز تھوڑی سی نکلنی چاہیے. وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. وَنَحْنُ واو زبر و نون حا زبر نح حا حروف حلق میں سے ہے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ نون پیش نو سین با زبر سب با زیر بی حا پیش حو. نُسَبِّحُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ با زیر بی حا میم زبر حم جم کر کے پڑھیں گے ہلائیں گے نہیں. دال زیر دی کاف زبر کا بحمدک آسان ہے. وَنُقَدِّسُ لَكَ واو زبر و نون پیش نو قوف دیکھیں قوف موٹے حروف میں سے. نقدس قوف دال زبر قد دال زیر دی سین سٹی والے حروف میں سے. ونقدی سین پیش سو. ونقدس لک لام زبر ل کاف زبر کا. ونقدس لک وقف میں ہم نے کاف کو سائلنٹ کرنا ہوگا یعنی ساکن کرنا ہوگا. ونقدس لک لام کاف زبر لک وقف میں ہو جائے گا. وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ آسان ہے. قَالَ إِنِّي حمزہ نون زیر ان نون یا زیر نی انی. دیکھیں یہ جو زیر ہے یہ یا کا زیر نہیں ہے بلکہ نون کے نیچے زیر ہے. یا کے اوپر خود سکون ہے تو یائی مدہ بھی ہے اور چھوٹا مد بھی ہے تو اس کو تھوڑا سا زیادہ لمبا کریں گے کھینچیں گے. اور نون مشدد ہے نون مشدد پر غنہ کیا جاتا ہے یعنی ناک میں آواز پیدا کرنا ہوتا ہے. انی اعلم جم کر کے پڑھیں گے. حمزہ عین زبر لام زبر لا میم پیش مو. اعلم اعلم ما لا نہیں ما لا اس لیے کہ دونوں الف مدہ ہے. میم الف زبر ما لام الف زبر لا. ما لا تعلمون تا عین زبر تا جم کر کے پڑھیں گے. عین حروف حلق میں سے ہے. تا لام زبر لا میم و پیش مو نون زبر نا. تعلمون ما لا تعلمون وقف میں ہم نے اس نون کو سائلنٹ کرنا ہوگا یعنی ساکن کرنا ہوگا. ما لا تعلمون آخر میں نون کی آواز نکلنی چاہیے. ما لا تعلمون ملا کے پڑھتے ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. واو زبر و عین لام زبر علام زبر لا وعل عین حروف حلق میں سے ہیں. وعل میم زبر ما وعلم حمزہ کڑی زبر دا زبر دا میم لام زبر مل آدمل. دیکھیں حمزے کے اوپر کھڑی زبر ہے اس کو ایک الف کے مقدار کھینچا جاتا ہے. آدمل الف کو نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ دیکھیں لام کے اوپر سکون ہے اور سکون والے حرف کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے تو ہم یہاں پہ میم کو لام کے ساتھ ملائیں گے. آدمل حمزہ سین زبر اس سٹی کی آواز نکلنی چاہیے. اس میم الف مد زبر ما حمزہ زبر آدم الاسماء كلها کاف لام پیش کل لام زبر لا زور دیں گے شد والا حرف ہے. کل ہا الف زبر ہا کلها. ثم ثامیم پیش ثم میم زبر ما ثم میم مشدد ہے غنہ کریں گے. ثم عرضه
عین زبر ع را زبر را دیکھیں موٹے حروف میں سے ہے عرض ضا زبر ضا عرض ہا میم پیش ہم عرضہم دیکھیں عین کے اوپر بھی زبر ہے حرکت ہے را کے اوپر بھی حرکت ہے اور ضاد کے اوپر بھی حرکت ہے تو حرکت والے حرف کو جلدی پڑھا جاتا ہے ان کو لمبا نہیں کیا جاتا عرضہم عرضہم علی الملائکۃ عین زبر ع لام لام زبر لل علل دیکھیں لام یہ یا کے اوپر نہیں ہے بلکہ زبر یہ زبر لام کے اوپر ہے یا کے اوپر نہیں ہے یا کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے اس کو نہیں پڑھیں گے آگے لام کے اوپر چونکہ سکون ہے اور سکون والے حرف کو پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے تو ہم یہاں پہ اس لام کو اس لام کے ساتھ ملائیں گے علل ملا میم زبر ما لام کڑی مد زبر لا حمزہ زیر ای علی الملائی ای حمزے کی آواز صاف نکلنی چاہیے علی الملائی کاف زبر کا تا زیر تی علی الملائکۃ علی الملائکۃ یہاں پہ وقف نہیں کریں گے فقال ف زبر ف قاف الف زبر قا لام زبر لا فقال حمزہ میم زبر ام با زیر بی حمزہ و پیش او ام بی او یہاں پہ بھی دیکھیں ایک قاعدہ یاد رکھیں کہ ہم یہاں ایک چھوٹا میم لکھا ہوا ہے ہم نے اس چھوٹے میم کو پڑھنا ہوگا کیوں اس لیے کہ یہاں پہ ایک قاعدہ ہے کہ جہاں نون ساکن کے بعد اور تنوین کے بعد دیکھیں یہاں پہ نون کے اوپر سکون ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد جب با آ جائے جیسے کہ یہاں پہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد با ہے تو نون ساکن اور تنوین جہاں تنوین ہو وہاں اس کی مثال آ جائے گی نون ساکن اور تنوین کے بعد جب با آ جائے تو پھر وہاں اقلاب ہوتا ہے اقلاب عربی میں کہتے ہیں ایک حرف کا دوسرے حرف سے بدل جانا تو یہاں پہ بھی چونکہ پھر جب نون ساکن اور تنوین کے بعد با آ جائے تو پھر وہاں وہ نون ساکن اور تنوین میم سے بدل جاتا ہے تو یہاں پہ بھی نون ساکن یہ میم سے بدلا ہوا ہے تو یہاں پہ اقلاب ہوا ہے یعنی ایک حرف دوسرے حرف سے بدلا ہوا ہے ام حمزہ میم زبر ام اخفا بھی کریں گے اس لیے کہ میم ساکن کے بعد جب با آ جائے اس لیے کہ یہاں پہ میم ہو گیا اور میم کے اوپر سکون ہے تو میم ساکن کے بعد جب با آ جاتی ہے تو وہاں بھی پھر اخفا ہوتا ہے ام بی او نون یا زیر نی ام بی او نی یا مدہ ہے کھینچیں گے ام بی او نی با زیر بی حمزہ سین زبر اس بی اس دیکھیں با الگ ہے ایک الف ہے اس کے اوپر زبر ہے تو پھر ہم نے اس کو حمزہ پڑھنا ہوگا بی اس میم الف مد زبر ما حمزہ زیر ای بی اسمائی حمزے کی آواز صاف نکلنی چاہیے بی اسمائی ہا کڑی زبر ہا کے اوپر کڑی زبر ہے جو کہ ایک الف کے مقدار کھینچا جاتا ہے اور چھوٹا سا مد بھی ہے تو اس کو اب تھوڑا سا اور بھی زیادہ کھینچیں گے ہا کڑی زبر ہا حمزہ پیش او یہاں پہ دیکھیں اکثر لوگ یہاں پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ بھی واو پڑھنا ہوگا یا حمزہ پڑھنا ہوگا لفظ دو ہے حمزہ ہے اور واو ہے اور اوپر صرف ایک پیش ہے تو ہم کیا پڑھیں واو پڑھیں یا حمزہ پڑھیں تو یہاں پہ ہم نے حمزہ پڑھنا ہوگا یہاں حمزہ پڑھا جاتا ہے واو نہیں پڑھا جاتا حمزہ پیش او ہا او لام الف مد زبر لا حمزہ زیر ای ہؤلائی ہؤلائی حمزہ نون زیر دیکھیں نون ساکن ہے اخفا کریں گے کاف نون پیش کن تامیم پیش تم کنتم دیکھیں یہاں بھی نون ساکن ہے جہاں بھی نون ساکن اور تنوین ہو تو وہاں پر اخفا کیا جاتا ہے یہاں پہ ہم نے اخفا کرنا ہوگا یعنی ناک میں آواز چھپائیں گے ان نہیں پڑھیں گے نون کو ظاہر کر کے نہیں پڑھیں گے بلکہ نون کو چھپائیں گے ناک میں اسی کو اخفا کہتے ہیں کنتم صاد کڑی زبر صاد دیکھیں سٹی والے حروف میں سے صاد کڑی زبر صا دال زیر دی
قاف یا زیر قی صادقی نون زبر نا صادقین. وقف میں ہم نے اس نون کو سائلنٹ کرنا ہوگا یعنی ساکن کرنا ہوگا صادقین، لیکن آخر میں نون کی آواز نکلنی چاہیے صادقین. ملا کے پڑھتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي. یہاں پہ دیکھیں میرا سانس ختم ہو گیا. ہم نے اب آگے سے نہیں شروع کرنا ہوگا بلکہ پیچھے کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہوگا. آگے فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. الحمدللہ آج ہم نے سورۃ بقرہ کی رکوع نمبر 4 آیات نمبر 31 تک پڑھ لیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.